پروفیسر حبیب موہانا کا افسانہ خودکشی۔ یہ بستر کتنا سخت ہے، یہ بچے کتنا شور کرتے ہیں، یہ زندگی کتنی مشکل ہے، اسے جھیلنا ایک سزا ہے۔ اس زندگی سے تو موت اچھی ہے، لیکن میرے خودکشی کرنے کے بعد میرے 4 بچے کیا کریں گے؟ بیٹے کسی ہوٹل میں برتن مانجھیں گے یا اڈوں پر جوتے پالش کریں گے، اور بیٹی آج کا دن جیسے تیسے گزر گیا۔ ان کی یتیمی کا ایک دن کم ہو گیا ہے، رابعہ کی بیوگی کا ایک دن کم ہو گیا۔ میں تو بس ان کے لیے جی رہا ہوں۔ میرا جسم کیسے ٹوٹ رہا ہے، لگتا ہے کئی ہزاریوں سے میں دنیا کے اس عقوبت خانے میں رہ رہا ہوں۔ ٹیوشن پڑھانا کتنا ذلت آمیز کام ہے۔ ایک گیٹ کی گھنٹی بجاؤ، انتظار کرو، پھر دوسرے گیٹ کی گھنٹی بجاؤ، انتظار کرو۔ غریب کی زندگی میں ذلت اور انتظار کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کبھی کبھی تو بدتمیز نوکر مجھے ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں جیسے میں کوئی بھکاری ہوں۔ ظہر سے عشاء تک میں امیروں کے دروازوں پر بھیک مانگتا پھرتا ہوں۔ یہ کمرہ کتنا کشادہ اور خوبصورت ہے، صوفے کتنے آرام دہ ہیں۔ تعلیم کا یہی تو فائدہ ہے، کچھ لمحوں کے لیے تو آرام مل جاتا ہے، نرم قالینوں پر چلنا نصیب ہو جاتا ہے۔ آسماں کتنی خوبصورت ہے، میری بیوی کو ایسا ہونے چاہیے تھا۔ اس کا چہرہ کتنا پرسکون ہے، یہ کتنی میٹھی باتیں کرتی ہے، اس کے ہاتھ کتنے دلکش ہیں۔ 3-4 سال بعد پتہ نہیں یہ ہاتھ کس خوش نصیب کے ہاتھوں میں ہوں گے۔ مجھے ایسی باتیں نہیں سوچنی چاہیے، وہ میری شاگرد ہے۔ قسمت کی بات ہے، اگر میں افسر لگ گیا ہوتا تو آسماں جیسی بیوی مجھے مل سکتی تھی، مگر میری ترقی کے سارے خواب ملیا میٹ ہو گئے ہیں۔ آسماں کی امی ٹرے میں کیا لا رہی ہے؟ جوس ہوگا یا فروٹ چاٹ؟ آہا آہا، کتنی مزیدار فروٹ چاٹ ہے۔ آدمی کو یا تو شان سے جینا چاہیے یا نہیں جینا چاہیے۔ میں کتنا ندیدہ ہو گیا ہوں، پلیٹوں، پیالوں اور گلاسوں کی چھنکار پر چونک جاتا ہوں۔ تف ہے ایسی زندگی پر، دوسروں کے ٹکڑوں پر زندہ رہنا۔ ہو سکتا ہے یہ فروٹ چاٹ انہوں نے اپنے بچے کھچے پلوں سے بنائی ہو۔ کل سے میں ان کے گھر کی بنی ہوئی کوئی چیز نہیں کھاؤں گا۔ دوسرا یہ کہ یہ لوگ مجھے سٹائلش برتنوں میں چیزیں نہیں دیتے۔ نفیس برتن انہوں نے اعلیٰ قسم کے مہمانوں کے لیے سنبھال کر رکھے ہیں۔ میں نے سیٹھ مجید کے بیٹوں کو ٹیوشن پڑھانے سے اس لیے انکار کر دیا تھا کیونکہ ایک تو وہ مجھے برآمدے میں پرانی اکھڑی ہوئی کرسی پر بٹھاتے تھے، اور دوسرا مجھے ہر روز سرخ رنگ کا میٹھا شربت پلاتے۔ کبھی کبھی تو اس شربت میں بال بھی تیر رہے ہوتے، اور گلاس سے جو گندی بو آتی تھی اس سے تو میرے 14 طبق روشن ہو جاتے تھے۔ شاید یہ گلاس نوکروں کے لیے تھا، یہ ذلت میں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ہارون، آپ لوگوں نے یہ پردے کہاں سے خریدے ہیں؟ بہت پیارے ہیں۔ تمہیں نہیں پتا؟ مجھے ہارون سے یہ سوال نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسے سوالوں سے غربت ظاہر ہوتی ہے۔ یہ چائے کتنی مزیدار ہے، اسے چکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے میں ساری زندگی نقلی چائے پیتا آیا ہوں، جیسے میں نقلی زندگی گزار رہا ہوں۔ اصل زندگی تو صرف امیر لوگ گزارتے ہیں، ان کے کپڑے، کھانے، کھلونے، دوائیاں، گاڑیاں اصلی ہوتی ہیں، ان کی ہر چیز اصلی ہوتی ہے، یہاں تک کہ ان کے کتے بھی اصلی ہوتے ہیں۔ آج گھر پہنچ کر خودکشی کروں گا، بہت ہو چکا، بہت جی لیا ہے۔ زندگی
تیرا بہت بہت شکریہ، اتنی روکھی سوکھی سانسیں نچاور کرنے کا شکریہ۔ ٹکڑوں کی زندگی نہیں چاہیے مجھے، اب بہت دیر ہو گئی ہے، اب میں کوئی ترقی نہیں کر سکتا۔ یہ زندگی آسماں اور ہارون جیسے لوگوں کو مبارک ہو، جن کے پاس زندگی گزارنے کے ہزار بہانے ہیں۔ میرے مرنے کے 1-2 سال بعد رابعہ دوسری شادی کر لے گی، وہ بھی جوان ہے اور خوبصورت بھی ہے۔ شادی کے بعد وہ ایک نئی ڈگر پر چلے گی، اپنے نئے خاوند کے گن گائے گی اور مجھے برا بھلا کہے گی، لیکن میرے مرنے کے بعد میرے بچے کیا کریں گے؟ ان کی کمزور پتلی ٹانگیں اس عفریت دنیا کا مقابلہ کیسے کر پائیں گی؟ ان کی ننھی انگلیوں سے اڑیل زندگی کے دھاگے کیسے وہ سلجھیں گے؟ کیا میں خوبصورت چیزوں کو صرف دیکھنے کے لیے پیدا ہوا ہوں؟ کیا اس دنیا کی تمام خوبصورت چیزیں مجھے جلانے کے لیے بنائی گئی ہیں؟ غریب آدمی کا نصیب کتنا عبرتناک ہے۔ 2 کالے کیلے، 1 کلو پیاز، درجہ سوم، 2 سڑے سیب۔ میں سبزی منڈی کے کئی چکر لگاتا ہوں۔ پہلے چکر میں ان چیزوں کو تاڑتا ہوں جو میری لیول کی ہوتی ہیں، دوسرے چکر میں سب دکانداروں سے قیمتیں پوچھتا ہوں، آخری چکر میں سب سے سستے اور غلیظ دکاندار سے سبزی یا پھل خریدتا ہوں۔ میری زندگی میں وہ دن نہ سکا جس دن بغیر قیمت پوچھے چیزیں خریدتا۔ خریداری کے دوران 3-4 آدمی مجھ سے بدتمیزی سے پیش آتے ہیں، جبکہ ہر روز 3-4 آدمیوں سے منہ ماری کرنا میرا شیوا بن گیا ہے۔ امیر لوگوں کی انگلیوں سے پیسے شاہانہ بے پرواہی سے نکلتے ہیں، جیسے کلیاں چٹخ رہی ہوں، جیسے بلبلیں پھدک رہی ہوں۔ دکاندار کو دینے سے پہلے میری سوکھی انگلیاں بار بار پیسوں کو ایسے گنتی ہیں جیسے بھوکی چھپکلی کچھ نہ ملنے پر جلے پتنگوں کے پروں میں منہ مارتی ہے۔ غریب اپنے پیسوں سے جدا نہیں ہونا چاہتا۔ پیسے دکاندار کو دینے کے بعد وہ دیر تک اپنے پیسوں کو تکتے رہتے ہیں، جیسے دکاندار انہیں پیسے لوٹا دے گا۔ اب میرے بچے بڑے ہو گئے ہیں، تھوڑا بہت پڑھ لکھ بھی گئے ہیں، چھوٹے موٹے روزگار کے بھی مالک ہیں۔ اب انہیں میری ضرورت نہیں ہے۔ اب تو خودکشی میرا حق بنتا ہے۔ میں زندگی کا بوجھ مزید نہیں سہار سکتا، لیکن ان کی اب شادیاں ہونے والی ہیں۔ شادیوں میں وہ میری کمی محسوس کریں گے۔ مجھے کچھ مہینے اور انتظار کر لینا چاہیے۔ اور ہاں، ولیمے کا خرچہ مجھے اپنی تجہیز و تکفین پر ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اب میرے تمام بچوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، انہیں اب میری ضرورت نہیں ہے، سب اپنے اپنے گھونسلوں میں پہنچ گئے ہیں۔ اب میرے خودکشی سے کوئی یتیم نہیں ہوگا۔ میرے بچے اپنے اپنے خاندانوں کی بھول بھلائیوں میں گم ہو گئے ہیں۔ اب میں آزاد ہوں۔ اب میں غربت سے بدلہ لوں گا۔ میں خود کو کسی رومانٹک دن ختم کر دوں گا۔ میں خود کو ایسی جگہ ختم کروں گا جہاں سے میرے بیٹوں کو میری لاش گھر لانے میں تکلیف نہ ہو۔ کچھ لوگ دریا میں خودکشی کر کے اچھا نہیں کرتے۔ گھر والے ان کی لاش کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پاگل ہو جاتے ہیں، اور جو خود کو آگ لگاتے ہیں وہ صاحب ذوق نہیں ہوتے، اور جو خود کو گاڑی کے نیچے پھینک دیتے ہیں وہ دوسروں کی زندگی کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔ میں خود کو گھر کے آس پاس ختم کروں گا۔ میں ساری زندگی احساس کمتری اور ذہنی دباؤ کو برداشت کرتا آیا ہوں، اب مزید ان کو برداشت نہیں کروں گا۔ امیر لوگ مزید میری غربت کا مذاق نہیں اڑا سکیں گے۔ میں خود کو ختم کر کے ان پر ہنسوں گا۔ خودکشی کر کے میں زندگی سے بغاوت کروں گا۔ جوانی میں ذہنی دباؤ اور غربت کو برداشت کر سکتا تھا، مگر اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب برداشت نہیں ہوتا۔ جوانی میں میرا معدہ مضبوط تھا، ثقیل اور
دیر ہضم چیزوں کو ہضم کر سکتا تھا، اب میرا معدہ بوڑھا ہو گیا ہے. یہ سوکھی روٹی، دال، بڑا گوشت، پراٹھا ہضم نہیں کر سکتا. اس عمر میں مجھے نرم ہلکی پھلکی غذا چاہیے تھی، دودھ، شہد، کیلے، پھلوں کے رس، چکن کی یخنی. اگر میں یہ چیزیں کھانا شروع کر دوں تو میری پینشن 5 دن میں پھر ہو جائے گی. میں خزاں گزیدہ پیلا پتا ہوں جو زندگی کے درخت سے جونک کی طرح چمٹا ہوا ہے. میں خود کو زندگی کے پیڑ سے گرا دینا چاہتا ہوں، پتھر مار مار کر. اس خزاں رسیدہ پتے کو پیڑ سے لٹک کر خودکشی کر لینی چاہیے. یہ زندگی کبھی بھی مجھے اپنی نہیں لگی. میں کبھی بھی زندگی کے پہلے صفحے پر زندہ نہیں رہا ہوں. میں ہمیشہ زندگی کے آخری پنوں پر ایڑیاں رگڑتا رہا ہوں، دیگچی میں پتھر ابالتا رہا ہوں. مگر اب میں موت کو خود پر فتح نہیں پانے دوں گا، بلکہ اپنی زندگی کو خود ختم کر کے موت پر فتح پاؤں گا، موت پر ہنسوں گا. میری خودکشی سے رابعہ کچھ اداس ہوگی، لیکن اس کے سوا کوئی بھی میری موت پر خفا نہیں ہوگا. ہفتہ مہینہ رونے دھونے کے بعد وہ بھی خود کو ایڈجسٹ کر لے گی. اسے ایک بیٹا اٹھا کر لے جائے گا، میری پینشن بھی اسے ملتی رہے گی، اس کا گزارا چلتا رہے گا. میرے برعکس اس کی خواہشات سادہ اور مختصر ہیں. وہ میری طرح حساس بھی تو نہیں ہے. وہ جیسے تیسے زندگی کے بقیہ 3-4 سال گزار لے گی. ہاں، میرا کتا بگا میرے مرنے پر اداس ہوگا. میں 2-3 دن کے اندر اندر خود کو ختم کر دوں گا. لوگ مزید میرے تن کے چیتھڑوں، میرے لنڈے والے بوٹوں اور چہرے کی جھریوں کا مذاق نہیں اڑا سکیں گے. یہ جھریاں بھی تو بس ایسے ہی نکل آئی ہیں. ان جھریوں کے پیچھے کوئی سہانی یادیں بھی تو نہیں ہے. میں شیکسپیئر کے بتائے ہوئے 7 مرحلوں میں سے آخری مرحلے میں داخل ہونے والا ہوں. میں ہر قسم کے کرداروں کو بھونڈے طریقے سے ادا کر چکا ہوں. آخر میں پینٹلون نہیں بنوں گا. مجھے پینٹلون بننے سے ڈر لگتا ہے. آج بہت گرمی ہے. بگا، تمہیں بھی گرمی لگتی ہے؟ تمہیں پتہ ہے کتوں کو زیادہ گرمی لگتی ہے. بگا، تم بھی بوڑھے ہو گئے ہو، تم سے بھی اب نہیں چلا جاتا. لیکن کیا کریں، زمین تو چلنے سے رہی. ان ماچس کی تیلیوں کو، ان کمزور ٹانگوں کو ہی چلنا ہوگا. بگا، کیا بوڑھے کتوں کو بھی چلنے میں تکلیف ہوتی ہے؟ بوڑھے کتوں کے گھٹنے بھی درد کرتے ہیں بوڑھے آدمیوں کے گھٹنوں کی طرح؟ کیا انہیں بھی چلنے کے لیے چھڑی یا بید کی ضرورت پڑتی ہے؟ بگا میرے دوست، تم نے کبھی ان چیزوں کے بارے میں سوچا ہے؟ چلو گھر چلتے ہیں. میرے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں اور تیرے پیٹ میں تو بلیاں دوڑ رہی ہوں گی. بلکہ بلے، موٹے کالے بلے دوڑ رہے ہوں گے. ہنسو نا یار. میں نے بہت اچھا مذاق کیا ہے. کتے بیچارے تو ہنسنے کی طاقت سے محروم ہیں. چلو، دیر ہو رہی ہے، گھر چلتے ہیں اور اپنے بوڑھے ڈھیلے معدوں کو بے رنگ، بے بو، بے ذائقہ کھانے سے بھرتے ہیں. یہ گاڑیاں کتنا شور کرتی ہیں، ان کے دھوئیں سے میری آنکھیں جلتی ہیں. تم تھک گئے ہو بگا؟ میں بھی تھک گیا ہوں، لیکن ہم دونوں بوڑھے ایک دوسرے کی مدد بھی نہیں کر سکتے. نہ تو تم گدھے ہو کہ میں تمہارے اوپر سوار ہو کر گھر چلا جاؤں، اور نہ تم بلونگڑے ہو کہ میں تمہیں اپنی جیب میں ڈال کر چلوں. شاعر لوگ کتنے دروغ گو ہیں. وہ کہتے ہیں زندگی 4 دن کی ہے، لیکن میری زندگی تو پلاسٹک بینڈ کی طرح کھنچتی چلی جاتی ہے، لمبی، کمزور اور خطرناک ہوتی جاتی ہے. پتہ نہیں کب تڑاخ سے ٹوٹتی ہے. کیا ہوا تمہیں؟ بخار ہے؟ کوئی گولی وولی لی ہے؟
اوے تیرا جسم تو چنے بھن رہا ہے، ڈاکٹر کو بلاؤں؟ بگا تم رابعہ کے پاس بیٹھو، میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں۔ پورے 2 مہینے ہو گئے ہیں رابعہ کی بیماری کو، ایسے حالات میں خودکشی کیسے کر سکتا ہوں؟ اسے میری ضرورت ہے، اگر اس مشکل گھڑی میں اس کے کام نہ آیا تو یہ خود غرضی کی انتہا ہوگی۔ رابعہ کے ہاتھ کتنے کمزور ہو گئے ہیں، اس کے چہرے پر جھریوں کی پوری فصل اگائی ہے، موت ان جھریوں کے نشیب و فراز میں گھات لگا کر بیٹھی ہوئی ہے۔ 40 سال پہلے یہی ہاتھ کتنے بھرے بھرے اور خوبصورت تھے، کیا میں انہی ہاتھوں میں گجرے پہنایا کرتا تھا؟ کیا یہ وہی ہاتھ ہیں جن پر مہندی اتنی سجتی تھی؟ کیا یہ وہی ہتھیلیاں ہیں جن میں اپنی تقدیر کی لکیریں دیکھا کرتا تھا؟ انہی ہاتھوں کو پکڑ کر میں گھنٹوں رابعہ کی آنکھوں میں جھانکا کرتا تھا، اس کی گہری ٹھنڈی آنکھوں میں تیرا کرتا تھا۔ یہ کتنی جلد بوڑھی ہو گئی ہیں، یہ آنکھیں میری وجہ سے بوڑھی ہوئی ہیں۔ میں رابعہ کے حسن کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ نہ کر سکا۔ اگر میں نے اسے اچھی خوراک، ذہنی سکون، اچھا ہار سنگھار دیا ہوتا تو اس کے چہرے پہ جھریاں اتنی جلدی نہ اگتی۔ اس کے چہرے پہ کتنی جھریاں ہیں، جیسے کسی نے زمین پر ہل چلایا ہو۔ ان جھریوں کی وجہ سے میں رابعہ کے چہرے کی طرف دیکھ نہیں سکتا۔ اس کا چہرہ جھریوں کے جال میں پھنسا ہوا ہے۔ غربت اور بے احتیاطی کی وجہ سے اس کی آنکھیں گڑھوں میں دھنس گئی ہیں، جیسے شفاف جڑواں جھیلیں سوکھ کر 2 گدلے جوہڑوں میں بدل گئی ہوں۔ ہڈیوں کے پنجر ایسے بے حس و حرکت پڑی ہیں جیسے لکڑی کا بوسیدہ تابوت۔ اس کے پاؤں کتنے نرم ہیں، جیسے چھوٹے بچے کے ہوں۔ کیا کر رہا ہوں میں؟ تیرے پاؤں کو چوم رہا ہوں، تم سو جاؤ آرام سے، میں بیٹھا ہوں نا۔ جوانی میں کیسے ہرنی کی طرح دوڑتی پھرتی تھی۔ شادی سے پہلے جب میں مامے کے گھر جاتا تھا تو یہ تتلی کی طرح کبھی ادھر کبھی ادھر اڑتی پھرتی، اس سے ایک جگہ بیٹھا نہیں جاتا تھا۔ اب اسے اگر کمرے میں کوئی کام نہیں بھی ہوتا تب بھی وہ کمرے میں آتی، برتنوں کو آپس میں ٹکراتی، اپنے موجود ہونے کا احساس دلاتی۔ اگر اسے ایک پلیٹ یا کپ بھی دھونا ہوتا تو وہ اسے ایسے دھوتی کہ اپنے کپڑے گیلے کر لیتی۔ اس کے چھوٹے چھوٹے سفید ہاتھ ہر وقت گیلے رہتے۔ کبھی کبھی میں زبردستی اس کے ہاتھ پکڑ لیتا۔ اس کے گیلے ٹھنڈے ہاتھوں میں محبت کے کتنے آتش فشاں سوئے ہوئے تھے۔ بچوں کی طرح اسے پانی سے کھیلنا اچھا لگتا تھا۔ پانی سے کیے جانے والے کام اسے اچھے لگتے تھے، برتن دھونا، کپڑے دھونا، چھڑکاؤ کرنا، دھوئیں اور دھول والے کام اسے اچھے نہیں لگتے تھے۔ وہ ہر وقت ننگے پاؤں پھرتی تھی۔ مامی اسے اوڑھنی کہا کرتی تھی۔ اچھا ہوا مر گئی ہے۔ رابعہ کی کمزور ہڈیاں زندگی کا بوجھ مزید نہیں سہار سکتی تھی۔ اچھا ہوا زمین کی گود میں سو گئی ہے۔ رابعہ کی قبر پر کتبہ لگانا چاہیے۔ 2 دن میں پھولوں کی پتیاں خشک ہو کر تمباکو بن گئی ہیں۔ یہ تازہ پھول بھی مرجھا جائیں گے۔ قبروں پر سینکڑوں تازہ اور مرجھائے ہوئے پھول پڑے ہیں۔ کاش پھولوں کے پر ہوتے، وہ تتلیاں بن کر اڑ جاتے اور ہمارے ہاتھ نہ آتے۔ اچھا ہوا بڑھیا سے جان چھوٹ گئی ہے، اب میں خودکشی کرنے کے لیے آزاد ہوں۔ یہ قبرستان تو پارک کی طرح ہے، ہر طرف سجاوٹی پودے اور پھول لگے ہوئے ہیں۔ دل چاہتا ہے یہاں گھر بنا لوں۔ قبروں پر جلتے ہوئے دیے کتنے رومانٹک لگتے ہیں۔ ایک دن میری قبر پر بھی دیے جل رہے ہوں گے۔ کیا میری قبر پر جلنے والے دیے اتنے خوبصورت لگیں گے؟ کاش میں اپنی قبر پر جلتے ہوئے چراغوں کی جھومتی لوؤں کو دیکھ سکتا۔ اگر بتیوں سے اٹھنے والے نیلے دھوئیں کی
کہ خوشبودار دھاگوں کو دیکھ سکتا، شاید میری روح انہیں دیکھ سکے۔ جب لوگ قبرستان سے چلے جاتے ہیں تو روحیں ان دیوں کی روشنی میں مل بیٹھتی ہوں گی، ایک دوسرے کے دکھ سکھ بانٹتی ہوں گی۔ قبرستان روحوں کا ہوائی اڈہ ہوتا ہے، یہاں پہنچ کر روحیں اپنی اپنی منزل کو سدھارتی ہیں۔ یہ مٹی کی قبر کتنی خوبصورت ہے، جیسے کشتی دریا کے کنارے سے گلے مل رہی ہو، جیسے وہ اپنی منزل پر پہنچ گئی ہو۔ میں بھی اپنی قبر کچی بنواؤں گا۔ میں اپنی ڈائری میں وصیت لکھ چھوڑوں گا کہ مجھے مٹی کی قبر میں دفنانا۔ میں مٹی کی کشتی میں بیٹھ کر روحوں کی نگری میں جاؤں گا۔ یہ سنگ مرمر کی قبریں جیسے چاندنی میں نہائی جھیل پر بجرے تیر رہے ہوں۔ بریگیڈیئر صفدر حلیم، سیٹھ عارف ندیم، پیسے کی دوڑ نے انسانوں کو قبرستان میں بھی نہیں چھوڑا۔ کل تک جو آدمی محل میں رہائش پذیر تھا، آج وہ سنگ مرمر کی قبر میں رہ رہا ہے۔ کل جو شخص سرخ بھربری اینٹوں کے ڈھانچے میں سڑ رہا تھا، اور آج وہ مٹی گارے کی قبر میں قید ہے۔ غربت اور امارت کے بکھیڑے قبرستان تک بھی یاد دھمکے ہیں۔ کیا روحیں بھی امیر اور غریب ہوتی ہیں؟ بیٹا، میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتا۔ آج کل کے جدید دور میں کھانا بنانا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، اور اکثر میں کھانا قریب والے ہوٹل سے لے لیتا ہوں۔ نہیں، میں نے کہا نا، میں آپ سے ناراض نہیں ہوں۔ میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا، میں اکیلا خوش رہتا ہوں۔ میرے ساتھ بگا ہے نا، یہ میرا خیال رکھتا ہے، یہ مجھے راستہ نہیں بھولنے دیتا۔ خدا تمہیں خوش رکھے۔ آؤ بگا چلیں۔ ایک اسکیئر کرو کو پھولوں کی کیاری پر پہرا نہیں دینا چاہیے۔ جوان میاں بیوی کا کمرہ پھولوں کی کیاری کی طرح ہے۔ یہ تو ایسے پاگل ہیں، میں انہیں اپنی بے وقت اور بے سری کھانسی نہیں سنانا چاہتا۔ میری وجہ سے ان کا سارا معمول تباہ ہو جائے گا۔ کاش میرا بچپن لوٹ آتا، میں ان بچوں کے ساتھ ہنستا مسکراتا، چہرے پر حیرانی کی شکنیں لیے اسکول جاتا، اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتا، ہر روز نئی چیزیں دریافت کرتا۔ لیکن وقت کی سوئیوں کو پیچھے کی طرف کون گھما سکتا ہے؟ میں تو بس دروازے کے سامنے پڑی کرسی میں بیٹھ کر اسکول جاتے ایک دوسرے کو کوہنیاں مارتے بچوں کو صرف دیکھ سکتا ہوں۔ ان بچوں کے چہرے شبنم میں نہائے ہوئے پھولوں کی طرح اجلے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں کتنی روشنی ہے، میری بجھتی آنکھوں کے سامنے کتنے اندھیرے ہیں۔ اے تسلسل انسانی کی صبح کے تاروں، ذرا اپنی روشن آنکھوں سے میرے بجھتے چراغوں میں روشنی کی چند بوندیں ٹپکاتے چلو۔ دیکھو میں بوڑھا کنڈر ہوں، میرے اندر باولے کتے، خارش زدہ بلیاں اور بیمار چھپکلیاں رہتی ہیں۔ جب ہوا چلتی ہے تو میرا کھوکھلا پن بجتا ہے، جیسے بھوتوں کا آرکیسٹرا بج رہا ہو۔ میرے اندر سے ڈراؤنی آوازیں آتی ہیں۔ اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے ذرا اس کھنڈر کے سوراخوں میں کپاس ٹھونستے جاؤ، اپنے حصے کے چند جگنو، چند تتلیاں اس ویرانے میں چھوڑتے جاؤ۔ میں تو ٹھیک طرح سے چل بھی نہیں سکتا، اپنی نازک ہتھیلیوں سے میری مردہ انگلی لے لو، مجھے چلنا سکھاؤ، مجھے دنیا کی خوشیاں دکھاؤ، مجھے اس جزیرے پر لے چلو جہاں خوشیاں ہی خوشیاں بستی ہوں، مجھے وہاں لے چلو جہاں تتلیوں کے نازک پروں میں رنگ بھرے جاتے ہیں، جہاں جگنوؤں کی ننھی دموں میں روشنیاں انڈیلی جاتی ہیں، جہاں کلیوں کے کلیجوں میں چٹخنے کی صدائیں لپیٹی جاتی ہیں۔ گولیاں، نشاور گولیاں کہاں گئیں؟ پانی کا گلاس مل گیا۔ نہیں، یہ پلاسٹک کا گلاس نہیں چلے گا، شیشے کا فینسی گلاس کہاں گیا؟ مل گیا، لیکن یہ ذرا چکنا ہے، پہلے اسے ویم سے دھو لوں۔ گولیاں پانی سے نہیں لینی چاہیے، کسی خوش ذائقہ شربت سے لینی چاہیے۔ ہاں، یہ انار کا شربت ٹھیک رہے گا۔ خوبصورت لگ رہا ہے شیشے کے گلاس میں، جیسے شام کی ساری شفق گلاس میں اتر آئی ہو، جیسے کسی نازنین نے اپنے ہونٹوں کی لالی اس میں گھول دی ہو۔ گولیاں مل گئیں، سب تیاری مکمل ہو گئی ہے۔ کالی کلوٹی زندگی، خدا حافظ۔
مگر پہلے ڈائری میں کچھ لکھ تو لوں. میں نے خودکشی کی ہے، میں اپنی موت کے لیے خود ذمہ دار ہوں. میری الماری میں سونے کی ایک انگوٹھی پڑی ہے، میرے بینک اکاؤنٹ میں 5,000 روپے پڑے ہیں. سب کو سلام، مجھے معاف کرنا. اگر معاف نہیں کر سکتے تو میں خود کو قتل کرنے کے جرم میں میری لاش کو سولی چڑھا دینا، کئی دفعہ سولی چڑھانا. خدا حافظ. اور ہاں، مجھے مٹی کی قبر میں دفنانا اور قبر پر مٹی کا دیا جلانا نہ بھولنا ہر جمعرات کو، اور اگر بتیاں بھی. پہلے شربت کا گھونٹ لے لوں، اس سے گلا تر ہو جائے گا. مرنے سے پہلے کوئی اچھا سا پرفیوم لگا لوں. یہ پرفیوم بڑا انسپائرنگ ہے. میری روح جب نکلے گی تو ایک بانگ کی خوشبو اس کا استقبال کرے گی. مرتے وقت مجھے قتل کی بو نہیں آنی چاہیے. میری روح خوشبو کے مرغولے میں بیٹھ کر نکلے گی. میری روح ایسے محسوس کرے گی جیسے کسی قیدی بلبل کو چمن میں آزاد چھوڑ دیا گیا ہو. میں نے اپنی روح کو بہت ستایا ہے، بہت ذلیل کیا ہے. سامنے طاق میں مٹی کے دیے جلانا تو بھول گیا. 1 منٹ، روح کو شان سے الوداع کہنا چاہیے. لو، دیے جل گئے. اب میرے ذہن کے پردے پر آخری تصویر میٹھی روشنی کی ہوگی. بگا، تم ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ تم نے کھانا تو کھا لیا ہے نا؟ اچھا، خدا حافظ دوست. تم نے خوب دوستی نبھائی. تم میری بات تو سمجھ رہے ہو نا؟ تم اداس لگ رہے ہو. کیا بات ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ادھر بیٹھو، ادھر بیٹھو. شاباش. ادھر مت آؤ، میں نے تمہیں بلایا تو نہیں. بگا، خدا حافظ. گولیاں ایک ایک کر کے لینی چاہیے، ساری کٹھی لینی چاہیے؟ پہلے انہیں گن تو لوں. 1 2 3 4 5 11 20 40. ایک گولی تو آدھی ہے، اسے گننا چاہیے یا نہیں؟ ایک یہاں چھپی بیٹھی ہے. 41 گولیاں اس بوسیدہ بوڑھے کو ختم کرنے کے لیے کافی ہیں. بگا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم آرام سے کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم فکر نہ کرو. مجھے موت کی بو آ رہی ہے. موت کا فرشتہ شاید پڑوس میں داخل ہو چکا ہے. بس 1-2 منٹ کی تو بات ہے. بگا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم میری گود میں کیوں گھس رہے ہو؟ یہ تمہاری آنکھوں میں... میرے مرنے کے بعد بگا کا کیا ہوگا؟ اسے کھانا مل جائے گا، رہنے کے لیے کوئی پل یا حلوائی کا چولہا بھی مل جائے گا. مگر میری طرح کا دوست نہیں مل سکے گا. اس سے باتیں کون کرے گا؟ اسے سیر پر کون لے کر جائے گا؟ یہ بھی میری طرح بوڑھا ہے، اسے بھی سہارے کی ضرورت ہے. اس کا خیال رکھنا میرا فرض ہے. مجھے اس کے لیے کچھ دن اور جی لینا چاہیے. صرف چند انچ زندگی بچی ہے. گولیاں انہیں بکس میں چھپا لیتا ہوں، اور شربت آدھا گلاس میں پی لیتا ہوں اور آدھا بگا کو دے دیتا ہوں. اچھا، تم پرفیوم لگانا چاہتے ہو؟ تمہیں پرفیوم کہاں لگا دوں؟ تمہارے تو کپڑے نہیں ہیں. یار، تمہارے بال تمہارے کپڑے ہیں. تمہارے بال تمہارے کپڑے ہیں. اب مزہ آیا. تم اس پرفیوم کو مجھ سے زیادہ انجوائے کر سکتے ہو، کیونکہ کتوں کی حصہ شامہ بہت تیز ہوتی ہے.